نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه نفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خصوصی طور پر طالبان کو مبارک پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 40 سالہ لمبا عرصہ فقر و مسکینی میں گزارا۔ کوئی صنعت نہیں، تجارت نہیں، کوئی کسی قسم کی معدنیات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے توکل پر دشمن سے لڑتے رہے۔ پہلے روس کو مارا، اب پوری کائنات کے تمام کافروں کو مار مار کے بھگایا ہے۔ اس کی میں مبارک دے رہا ہوں کہ ان کی طاقت کائنات کے تمام کفار کی طاقتوں سے سپر ہے۔ وہ طاقت ہے رب العزت، اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو طالبان کو فتح نصیب کرنے میں کارآمد ہیں، اور یہ تائید اور نصرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر میں تمام مسلمانوں کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے سر اونچے ہیں۔ کفار پوری دنیا کے ٹیکنالوجی اور قوتیں لے کے آئے تھے، 32-36 ملک، اور یہ امریکہ 1,44,000 فوج، ٹیکنالوجی، ٹریننگ، پتہ نہیں کیا کیا، 3 لاکھ فوج مقامی جو افغانستان میں اپنے ہی مجاہدین کی دشمن تھی، وہ بھی شکست کھا گئی۔ 32 ملکوں کے لوگ، کچھ عقل مند پہلے ہی دوڑ گئے، کچھ بعد میں اپنے قتل کروانے کے بعد بھاگے۔ اب امریکہ کو اتنا بڑا شکست سے سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ جب بھاگا ہے تو اسے یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں کدھر سے کدھر جاؤں، تو وہ منتیں سماجتیں پاکستان کی کر رہا ہے، اڈے دو، یہ کرو وہ کرو۔ نہیں، پاکستان کی آرمی کو، ISI کو، تمام کرنل جنرل، یہ جنہیں ہمارے باجوہ صاحب سے لے کے نیچے سپاہی تھا، ان کو میں مبارک پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پر ISI کو اور عمومی طور پر پاکستان کی آرمی کو۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو پوری کائنات کے تمام کافر اکٹھے ہو کے حملہ ہو جائیں تو یہ شکست نہیں کھائیں گے، بلکہ انہیں اللہ کے فضل سے فتح نصیب ہوگی۔ تو میں مبارک پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو، باجوہ صاحب اور تمام آرمی کے ہر شخص کو، اور پاکستان کے تمام مسلمانوں کو، کہ اتنا بڑا واقعہ پڑوس میں ہو گیا ہے۔ دیکھیے، طالبان ایک نام ہے لیکن ہیں مجاہدین سارے۔ طالبان اٹھے تھے چند سینکڑوں میں، لیکن ان کے ساتھ پورے افغانستان کے مجاہدین نے ساتھ دیا، جو کتاب اور سنت کے قائل تھے، عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے طالبان کا ساتھ دیا۔ یہ سارے مل کے مجاہدین یہ تمام کائنات کے کفار کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے؟ ان کا توکل، ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تھا۔ تو پاکستان کے تمام لوگوں کو مبارک پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو مبارک دوری ہو کہ دیکھیے، آپ کی لمبی پٹی ہے جو مغربی ہے، شمال مغربی حصہ جو ہماری سرحد ملتی ہے افغانستان، یہ محفوظ ہو گئی ہے۔ ہماری پشت پر اب دشمن کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جو قابو آئے گا انشاءاللہ طالبان اسے نپٹیں گے۔ آپ بھی ذرا تھوڑا سا خیال کریں، تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا، اب وہ چھٹی نہیں ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کے تمام جو عنان سلطنت ہیں، یعنی جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، کہ اللہ کے بندو، یہ کام کوئی چھوٹا سا نہیں ہوا، یہ پوری دنیا میں تہلکہ مچنے والا کام ہے۔ اتنی بڑی فتح ہوئی ہے مجاہدین کو، اور اس میں حصہ کس کا ہے بلا؟ وہ ضیاء الحق صاحب، ہمارے بہترین کمانڈر، عبد الرحمان وغیرہ جنرل صاحب، انہوں نے سرحدیں کھول دی تھیں کہ روس حملہ ہوا ہے، مظلوم ہے افغانستان، تو انہوں نے کوئی ویزا نہیں تھا۔ جو کائنات میں سے کوئی شخص بھی، عربی، غیر عربی، اجمی، غیر اجمی، جو بھی آتا تھا، وہ لینڈ ہوتا پاکستان میں تو بغیر ویزے کے افغانستان میں داخل ہوتا تھا۔ آج بھی کم از کم پاکستان کی حکومت کو شرم حیا چاہیے کہ جو ملا ابراہیم صدر ہیں، ان کے دستشدہ مجاہدین ہیں،
وہ طالبان تو ایک نام ہے نا، لیکن تمام مجاہدین کے لیے جو اس جنگ میں حصہ لیتے رہے ہیں، کفار سے لڑتے رہے ہیں، ان کا باقاعدہ کارڈ ہو، وہ بغیر ویزے کے پاکستان کے اندر آئیں اور جائیں، اور پاکستان کے لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ بغیر ویزے کے افغانستان میں جائیں، وزٹ کریں، بلکہ میڈیا کو سب کو جانا چاہیے، وہاں کے حالات دنیا میں ایڈورٹائز ہونے چاہیے، پوری کائنات کے ملکوں میں یہ بات مشہور ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، امن ہے کہ کیا، جو فساد امریکہ میں ہے، جو غیر مسلم کاروں کے ملکوں میں ہے، اور مسلمانوں کے ملکوں میں فساد ہے، لڑائیاں جھگڑے، وہ کیا ادھر ہو رہے ہیں کہ نہیں، یہ جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، پڑوس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے سربراہ نام لیتے ہیں کہ جی مدینہ سوسائٹی چاہتا ہوں پاکستان کے اندر، یہی بات کی تھی محمد علی جناح نے، ہمارے جو قید تھے پاکستان بناتے ہوئے، کہ ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں ہم اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن بدقسمتی کہ 1935 کا ایکٹ نافذ کر دیا گیا، آج تک 74 سال گزر گئے ہیں، لیکن کوئی مدینہ سوسائٹی کی ایک بات نافذ نہیں ہو سکی۔ تو آج جہاں ایک اپنا نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے وزیر اعظم کہ بھئی بے حیا سر ننگا نہیں قبول، سر پہ دوپٹہ لے کے ہماری ماں بہن بیٹی سکول میں جائے، پیریڈ اٹینڈ کرے، تو یہ کتنا اچھا قدم ہے۔ کیا یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا کہ بھائی جان جب تک آپ لوگ سربراہ لوگ صحیح نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن پاک کی آیت میں بیان کر رہا ہوں، سادہ ترجمہ، جب ہم تمہیں حکومت دیتے ہیں تو کیا کرو؟ شریعت نافذ کرو، نماز اور زکوٰۃ و شرک کا نفاذ کرو۔ یہ میں کوئی ویڈیو نہیں لینے چاہتا، کسی قسم کا وہ کیا ہوتا ہے ویڈیو نہیں لینا چاہتا، نہ ایڈورٹائزمنٹ چاہتا ہوں، میں مخاطب ہوں وزیر اعظم اور یہ باجوہ صاحب سے۔ دوسرا نمبر صدر کا ہے، بلکہ صدر تو آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، پوری شریعت نافذ کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں حکومت ملی ہے، لیکن کوئی پاکستان کا عالم کتاب اور سنت کا مار یہ نہیں تقاضا کرتا آپ سے کہ یہاں نماز اور زکوٰۃ و شرک نافذ کرو۔ ضیاء الحق نے اتنا کام کیا، ان کے وقت میں یہ کام ہوا تھا، آج بھی ہونا چاہیے۔ نماز اور زکوٰۃ نافذ ہوئی تھی، ہم اپنے سکولوں میں باجماعت صفیں لا کر بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، 3,000 چھوٹی سی تعداد نہیں ہے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گوجرانوالہ میں ہم باجماعت نماز پڑھتے تھے، تفریح کا نام ختم ہو گیا، وقفہ نماز شروع ہو گیا، اس میں باقی وقت بچتا تو اس میں بچے اچھلتے کودتے بھاگتے، فٹ بال والی بال کھیلتے۔ تو آج کیوں نہیں ہے؟ 3 سال گزر گئے ہیں، 3 سال کے بعد بھی نماز زکوٰۃ و شرک کا نفاذ نہیں ہے، ٹیکس لگا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ مخالف فریق ہیں، سارے لوگ زبانیں کھول رہے ہیں۔ حالانکہ ایک آدمی مجھے بتائے کسی جماعت کا سیاسی کا جس کو حکومت ملی ہو، اس کے دور حکومت میں مہنگائی نہ ہوئی ہو، یہ ساری بکواس ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب کام کرنا چاہتا ہے عمران خان تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، یہ کیڑے نکالتے ہیں۔ میں اصلاح کر رہا ہوں، عمران خان آج بھی اللہ کے بندے بن جو، اللہ کا غلام بن جو، آج بھی نماز اور زکوٰۃ و شرک کا نفاذ کرو۔ یہ دھان چاول کی فصل آ رہی ہے، ہر نمبردار کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں جتنی پوری فصل ہوتی ہے ایک ایک گھر کا وہ حساب لے، اور وہ 5% 20% یعنی 500 میں سے یہ وہ عشر اکٹھا کرے۔ تو اب سال کی 6 ماہ بعد 2 فصلیں ہوتی ہیں، باجرہ، جوار، مکئی، یہ علیحدہ ہیں، لیکن سالانہ میں سے 2 فصلیں پکی ہیں، گندم اور چاول۔ تو دیکھو کتنے کروڑ ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے
تو آپ اپنا بیت المال قائم کرو، ساتھ ہی پورے پاکستان کی ہر وادی میں سے جتنی بیوہ ہیں، کسی تنظیم کی ہیں، آرمی کی ہیں، ویسا ہیں، عام بیوہ ہے، اس کا نام درج کرو اور اس بیت المال میں سے اس کے گھر خود پہنچاؤ، تمہارا فرض ہے۔ مدینہ سوسائٹی کی بات کرنے والوں، اس کے تقاضے جو ہیں پورے کرو۔ دیکھو کتنی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ ٹیکس ساری کائنات کے جتنے ٹیکس پاکستان سب کو بند کر دو، اور ایک تقریر کرو جس میں کہو میں نے وہی زکوٰۃ عشر نافذ کر دیا ہے، نماز لازمی ہے، خصوصی طور پر گورنمنٹ اداروں میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو خارج کر دو، اس کی نوکری چھٹی کرا دو۔ ہاں، عمومی طور پر ہر شخص پاکستان کا نمازی ہو، جو غیر مسلم ہے وہ اپنے اداروں میں جا کے کام کریں، بازاروں میں کسی کو کرنے کی اجازت نہ ہو، صرف اپنے اپنے اداروں میں، کسی کا مندر ہے، کسی کا جو بھی ہے، معبد خانہ ہے، عبادت خانہ، وہاں جا کے وہ کام کریں۔ لیکن آج میں دعا کے بات کرتا ہوں، عمران خان اللہ کا بندہ بن جا، تو حکمران ہے، اللہ نے تجھے یہ دیا، 3 سال ہو گئے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ کسی عالم سے پوچھ لو کہ بھائی جب سلطنت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز، زکوٰۃ، عشر کا نفاذ کرنا چاہیے۔ آج کر کے دیکھو، آپ انشاءاللہ کچکول توڑ دیں گے۔ یہ جو ہے نا سود پر پیسہ لینے والا، یہ کام ختم ہو جائے گا۔ تو میری آخری ریکویسٹ یہ ہے، عمران خان صاحب اللہ کا بندہ بن جا، اللہ کا خوف کھا جا، اتقوا النار، اللہ سے ڈر۔ 3 سال گزر گئے ہیں، اتنا غافل آدمی ہے، اور پاکستان کے کتاب و سنت کے دعویٰ کرنے والے اتنے علماء کرام غافل ہیں، سوئے پڑے ہیں۔ آپ نماز، زکوٰۃ، عشر کا نفاذ کرو، انشاءاللہ دیکھو 2 ماہ کے بعد جب زکوٰۃ عشر آئے گی، لوگ خوش ہو کر آپ کو شہروں میں زکوٰۃ دیں گے جو بڑے اربوں پتی ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر، یہ پورا پاکستان زرعی ملک ہے، دیکھو کتنے کروڑ، کتنے ارب روپیہ اکٹھا اس میں سے لے لو۔ ہاں، دوسری ایک بات کرتا ہوں اسی معاملے میں کہ آج کے بعد آپ نے کشکول نہیں پھیلانا، کسی کے کوئی سود نہیں لینا۔ امریکہ کو آنکھیں دکھا دو، سب کو آنکھیں دکھا دو، بھائی ہم سود نہیں دیں گے، جو آپ کی طرف چلا گیا، آپ کی رقم پوری ہو گئی ہے۔ نمبر 2، پاکستان کے اندر اسلام آباد میں یا لاہور میں ایک سمٹ کانفرنس، پورے 52 ریاستیں ہیں مسلمانوں کی، ان کی ایک بہت بڑی کانفرنس بلاؤ۔ اکیلا ایک ریاض ہے آپ کا ادھر ٹاؤن کاٹ رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کو کوئی 3 دن کا کھانا تم نے دینا ہے، وہ دے دے گا، یقین جانو۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، پوری کائنات کے جتنے مسلمان ہیں ان کی کانفرنس بلاؤ پاکستان کے اندر، لاہور یا اسلام آباد کے اندر، تو انہیں اچھے علماء کرام سے واسطہ پڑھنا چاہیے کہ اتحاد کیا ہے۔ رچرڈ اور چرچل کا بنایا ہوا گندا اقوام متحدہ چھوڑ دو، کافروں کی انصاف عدالت کو چھوڑ دو، اقوام متحدہ بناؤ اسلامی، اپنے فیصلے خود کرو۔ ان کے خلاف جیسے طالبان نے کہا ہے ہم اپنے فیصلے ہم خود کریں گے، تو بھائی انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ کو سود سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر شرعی عدالت میں حکم نافذ کر دیا تھا، اور یہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سود بند، لیکن اس کا گناہ کیا ہے آپ کو پتہ ہوگا، نہیں تو سکی ماں سے زنا ہے، سود لینا، دینا، لکھنا اور گوئی ڈالنا، اور اللہ سے جنگ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ چھوڑ دو اس گندے فعل کو، 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی گندا فعل ہے، چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑا، نواز شریف ذلیل ہو رہا ہے، بے عزت ہو رہا ہے، کیا ہے زرداری وغیرہ ان کی کوئی عزت ہے؟ پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ان لوگوں کی، انہوں نے سود نہیں چھوڑا ہوا۔ آپ تو چھوڑ دو، سود پر پابندی لگاؤ، سود کے لیے پیسے بیرون ممالک سے انکار کا تو سود نہیں دیں گے بھائی، ہمارا قرآن کہتا ہے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میں بار بار یہ بات دہراؤں گا، سود پر پابندی، نماز کا نفاذ، زکوٰۃ عشر کا نفاذ، ٹیکسز بند کرنا شروع کر دو، تیل میں ایسی سبسڈی جو ہو سکتا ہے اس کو نرم کرو، تو انشاءاللہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، یہ گندی زمانے بند ہو جائے گی جن کی دور حکومت میں بھی ہوتی رہی ہے یہ مہنگائی، تو انشاءاللہ آپ کی مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ آگے پھر میں آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا، اللہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
عمران خان نمبر 1، آپ کو حکومت مل گیا، قرآن کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جب حکومت دے تو کیا کرو، نماز اور زکوٰۃ عشر کا نفاذ کر دو، تو کرو، سود بند کرو، بیرون ملک جتنے سود دینے بند کر دو۔ تو آپ یہ کام جب کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں رحمتیں نازل ہوں گی، ٹیکس بند ہو جائیں گے، لوگ دعائیں کریں گے۔ اور بیوہ کے لیے انتظام کرو، ہر وادی کی بیوہ کا نام وہ نمبردار کے پاس ہو، تھاندار کے پاس ہو، اس میں سے جب آ جائے گا بیت المال میں عشر تو اس میں سے جاری کرو ان کی وظیفے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہے، میری بات پر غور کرنا۔ السلام علیکم۔